اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس کا پہلا حصہ ہے ویکنڈ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ جہاں پہ ہمارا سبق جو ہے وہ پچھلے ہفتے ختم ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بازار میں اس وقت گئے شہر میں جس وقت کے سناٹا تھا، جس وقت جو ہے وہ لوگ سو رہے تھے، چاہے وہ فجر کے بعد کا وقت، فجر کے صبح کا وقت تھا طلوع آفتاب کا، یا وہ ظہر کے بعد جب لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کا وقت تھا۔ شہر میں گئے تو دیکھا دو شخص جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، ایک مصری تھا اور ایک اسرائیلی تھا۔ تو اسرائیلی نے جو ہے وہ مدد کے لیے پکارا، آپ آگے بڑھے اور آپ نے ایک مکہ مارا قبطی کو، مصری کو، وہ فوراً مر گیا۔ اب فوراً سے پہلے احساس ہو گیا کہ یہ غلط ہو گیا، شیطان جو ہے بڑا کھلا دشمن ہے، اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے بھی معاف فرما دیا، اور پھر وہیں پہ عہد کر لیا کہ اللہ جو تو نے میرا راز رکھا ہے، جو مجھ پہ انعام کیا ہے، آئندہ سے میں کسی گناہ گار کا، کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔ اب اس کے بعد اگلے دن پھر جو ہے وہ صبح گئے شہر میں اور ڈرتے ہوئے سنگن لینے کے لیے گئے کہ دیکھوں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا لوگوں کو پتہ تو نہیں چل گیا، اگر چل گیا تو کیا حالات ہیں۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، پس وہ گئے شہر میں خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقبوا، چوکنے ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، احتیاط، یترقبوا ایسی کیفیت جس میں انسان کو ڈر لگ رہا ہو اور انتہائی احتیاط کے ساتھ محتاط ہو کے جو ہے وہ چل رہا ہو، اس حالت کو کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي، پس تبھی اس شخص نے استنصرہ، فَإِذَا الَّذِي استنصرہ، جس نے مدد طلب کی تھی ان سے، بالامس، کل۔ تو دیکھا کہ ایک شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی، یستصرخہ، وہ چیخ کے بلا رہا تھا، وہ پکار رہا تھا ان کو۔ کالا، کہا، اب ہوا کیا کہ وہ دونوں گئے تو پھر دو لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک وہی تھا جس نے کل جو ہے وہ جن کے کہنے کے اوپر جس نے بلایا تھا، آج بھی وہ کسی کے ساتھ لڑ رہا تھا اور وہ چیخ کے پکار رہا تھا۔ کالا، موسیٰ نے اس کو دیکھا، کالا، کہا، لہو سے، موسیٰ نے، انک لغوی مبین، تو بڑا فتنہ ہے، تو بڑا کھلا جو ہے وہ گمراہ ہے، تیرا کام ہی کوئی نہیں ہے کہ تو کل کسی سے لڑ رہا تھا، آج تو کسی سے لڑ رہا ہے۔ انک لغوی مبین، اور بڑا ڈانٹ کے کہا، اور ڈانٹنے کے بعد پھر چونکہ وہ اسرائیلی تھا اس کی طرف جب آگے بڑھے، فلما ان ارادا ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پس جب ارادہ کیا یہ کہ وہ پکڑ لیں اس کو، ہوا عدو لہما، جو وہ دونوں کا دشمن تھا۔ کون تھا؟ وہ قبطی، وہ مصری جو ہے، اس دشمن کی طرف جب وہ بڑھے اور اس نے یہ سمجھا اسرائیلی نے کہ چونکہ ڈانٹ پہلے مجھے ابھی دیا ہے، انک لغوی مبین، اور یہ تیز آواز سے اس کو کہا، تو ان کو لگا کہ شاید مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فوراً سے پہلے اس نے آگے سے جو ہے وہ کہا، کالا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تو نے کل ایک بندے کو مار دیا تھا۔ اب یہ راز اس نے خود کھول دیا، اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا۔ کل کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں صرف دو ہی شخص تھے، دو میں سے ایک جو ہے وہ مر گیا تھا، باقی صرف اسرائیلی تھا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اسرائیلی نے اس سے پہلے کہ وہ پکڑنے تو وہ قبطی کو آئے تھے، اس مصری کو پکڑنے لگے تھے، اس سے پہلے ہی اس نے جو اپنا راز جو ہے وہ خود فاش کر دیا۔ جیسے ہی، اور ساتھ ہی کہا، ان تریدو، نہیں تو چاہتا، الا ان تکون جبارا فی الارض، کہ تو زمین کے اوپر جو ہے وہ بڑا ہی سرکش بن کے پھرے، غرور والا، جبارا متکبر بن کے پھرے، کہ تو چاہتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں نہیں ہوتا کہ جیسے وہ گلو بٹ ٹائپ کے کوئی ایسا سردار، کوئی ایسی چیز بن کے پھرے جسے سارے لوگ ڈرتے رہیں۔ یہ اس کا موقف تھا، یہ اس کا کہنا تھا۔ وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تو نہیں چاہتا کہ تو صالح لوگوں کی طرح پھرے، صالح تو لوگوں کی طرح ہے جو انتہائی شریف آدمی ہیں، جو عزت کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں، اس طرح جو ہے تو نہ رہے، یہ اس اسرائیلی کا کہنا تھا۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی، مصری نے یہ بات سنا کہ اچھا کل والا قتل اس نے کیا تھا، فوراً بھاگا، جا کے اس نے فرعون کو جو ہے وہ اطلاع کر دی، اور جا کے جو ہے وہ کھلبلی مچ گئی، جو راز تھا وہ راز فاش ہو گیا۔ وہاں پہ جیسے ہی پتہ چلا تو فرعون نے جو ہے وہ فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ یہ اس کی ہمت کیسے ہوگی اتنی کہ یہ ایک قبطی کو مارے، ایک مصری کو جو ہے وہ مار دے۔ اس سے پہلے کہ یہ فتنہ، یہ وہی اسرائیلی جو ہمارے گھر میں پلا بڑھا، یہ تو کل کو اسرائیلیوں کو اکٹھا کرے گا، اکٹھا کر کے ہماری حکومت کے خلاف بھی آئے گا، تو کیوں نہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ سرداروں نے مل کے فیصلہ کیا، فیصلہ کرنے کے بعد
فوج کو سپاہ کو جو ہے وہ اس کو پکڑنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اب چونکہ اسی محل میں پلے بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو پھر جو ہے وہ کوئی ہمدرد بھی تھا، وہ ہمدرد اٹھا اور مختصر راستے سے ہوتا ہوا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور آیا ایک شخص شہر کے اقصا، قصو سے جس کا معنی ہوتا ہے پرے، دور، شہر کے دوسرے کنارے سے، یسعا وہ دوڑتا ہوا، سعی کہتے ہیں نا، صحیح کرنا، وہ صحیح دوڑنا ہی ہوتا ہے، کوشش کرنا، دوڑتا ہوا۔ کالا کہنے لگا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملا یاتمرون بکا، بے شک درباریوں نے، سرداروں نے باہم مشورہ کیا ہے تیرے بارے میں، لیقتلوکا، تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں۔ فاخرج، پس نکل جا، بھاگ جا یہاں سے، انی لکا من الناصحین، بے شک میں تیرا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لے، میں جو ہے تجھے خبر دینے آیا ہوں، میں تیرا ہمدرد ہوں، تیرے بارے میں درباریوں نے، سرداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ فاخرج، پس نکل جا تو یہاں سے فوراً۔ اب جیسے ہی یہ بات سنی، فخرج، اب شخص اندازہ ایک ذہن میں لائیے کہ ایک شخص جو ناز و نام سے پلا، بادشاہوں کے درمیان شہزادے کی طرح، اب اس شخص کے پاس نہ کچھ ہے، نہ کپڑا ہے، نہ لتا ہے، جو لباس پہنا ہوا ہے وہی ہے، کوئی جیب میں پیسہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور چل پڑا، وہیں سے جو ہے وہ نکلا ہے۔ اب وہاں سے نکلنے کا رخ انہوں نے کیا مدین کی طرف، درمیان میں جو وہ جزیرہ نما سینا تھا، اس سارے کو پار کرنا تھا، صحرا تھا، جنگل تھے، بیابان تھے۔ اب وہی شخص جو پہلے جو ہے وہ شہزادوں کی طرح پرورش پا رہا تھا، جب اس کو یہ سب کچھ طے کرنا پڑا تو اس کے پاس کیسی اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ جو لاڈلے بچے ہوتے ہیں، جو لاڈ پیار سے پلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سول ہوتے ہیں، وہ نرم ہوتے ہیں، ان سے 4 قدم چلا نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی حالات میں پلتے ہوئے جب اس کے بعد نکلے ہیں، فخرج، پس نکلا، منہا، وہاں سے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقب، احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، قالا، کہا، ربی، اے میرے پروردگار، نجنی من القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے۔ یہ دعا جو ہے وہ مانگی، اور دعا مانگ کے جو ہے وہ پھر چل پڑے۔ ولما توجہ تلقا مدینہ، پھر اپنا رخ اس نے جو ہے وہ مدین کی طرف کر لیا، اور مدین کی طرف رخ کرتے ہوئے، قالا عسیٰ ربی، امید ہے، عسیٰ ہو سکتا ہے، امید ہے، شاید یہاں پہ اس کو یقین کہ امید ہے، ربی کہ میرا پروردگار، یہدینی سواء السبیل، کہ وہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے گا۔ کوئی راہ نہیں پتا، کوئی کسی کا نہیں پتا، اللہ سے جو ہے وہ اپیل کی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے پہلی دعا مانگی، اللہ مجھے ان سے بچا لے۔ اور جب دعا مانگ کے جب نکلے ہیں وہاں سے، تو کہا کوئی سی راستے کا نہیں پتا، اللہ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا دے گا۔ اب اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ اب کیا پتا تھا کہ جس راہ کے لیے میں جا رہا ہوں، نہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا، بلکہ مجھے اس دنیا میں بھی سیدھا راستہ، دنیا اور آخرت کے لیے بھی راہ جو ہے وہ وہی دکھا دے گا۔ ولما، بھاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، بھوکے پیاسے، کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جتنے دن بھی رہے ہیں، آپ نے گھاس پھوس کے اوپر، پتوں کے اوپر گزارا کیا ہے، اور پیٹ جو ہے وہ، حالانکہ اس وقت زمین پہ سب سے برگزیدہ، سب سے پیاری شخصیت اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ آپ امتحان کا اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ چن چکے تھے آپ کو، اللہ نے واپسی کسی مقصد کے لیے وہاں پہ لے جایا جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد اس وقت، اور بھوک سے یہ عالم تھا کہ پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، اور سبزیاں پتے کھانے سے، یہ گھاس پھوس کھانے سے ہرا نظر آ رہا تھا باہر سے، کہ اس میں سب کچھ ہرا ہی ہرا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ولما، اور جب ورد ما مدینہ، وارد ہوئے، پہنچے مدین کے کنویں کے اوپر، ماں پانی کو کہتے ہیں، مدین کا پانی، مدین کا کنواں، مدین کے کنویں پہ پہنچے، وجد علیہ امتن، اب ایک حصہ زندگی کا نکل گیا، دوسرا حصہ یہاں سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ مصر کی زندگی گزر گئی، مدین کی زندگی یہاں پہ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ ولما واردا، اور جب پہنچے، اترے، ما مدینہ، مدین کے کنویں پہ، وجد علیہ امتن من الناس یسکون، پایا وہاں پہ لوگوں کی ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، من الناس یسکون، وہ پلا رہے تھے، وہ پانی پلا رہے تھے، جانوروں کو اپنے کو پانی پلا رہے تھے۔ ووجد، اور پایا، من دونہم امرأتین، اور پایا وہاں پہ سوائے ان کے 2 عورتوں کو، تذودان، یہ نقطہ جو ہے نا مٹا ہوا ہے، تذودان، وہ روکے ہوئے تھیں، اپنے جانوروں کو جو ہے وہ روکے ہوئے تھیں، کہ ان کے پاس اب وہ روک کے کھڑی تھی، اور باقی لوگوں کی ایک جماعت جو ہے وہ پانی پلا رہی تھی۔ کالا، تھوڑی دیر سوچا، دیکھا، پھر پوچھا، کالا،
ما खतबकुमा, तुम्हारा खतबकुमा, तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारा क्या मामला है, तुम क्यों जो है वो बैठी हो, तुम पानी क्यों नहीं पिलाती। तो उन्होंने कहा कालता, कहा उन दोनों ने, ला नस्की, हम नहीं पिला सकती, हत्ता, यहाँ तक के युस्दिर रिया, यहाँ तक कि ये हट जाएं, यहाँ पे चरवाहे हटा लें अपने जानवरों को। क्या था कि वो कुआं का डोल ऐसा था कि 2-3 बंदे मिलके उसको निकालते थे। उन औरतों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो डोल खुद अपने तय जो है वो निकाल सकते हैं पानी का। तो क्या करती थी कि जिस वक्त वो चरवाहे पिला के चले जाते तो जो बचा कुचा पानी होता था वो अपनी बकरियों को पिलाती थी और पिला के जो है वो वापस आती थी। तो कहा नहीं हम पिला सकती, यहाँ तक कि वो चरवाहे यहाँ से हट जाएं। वह अबूना, और अब्बा जान हमारे शेखुन कबीर, बहुत बूढ़े हैं, वो इतनी मेहनत कर नहीं सकते। तो हमसे भी नहीं होती, हमारे अब्बा जान भी जो है वो बहुत बूढ़े हैं, ये जब चरवाहे चले जाएंगे जो बाकी मांदा पानी बचा हुआ होगा वो पानी जो है वो हम अपने जानवरों को पिलाएंगी, इसलिए हम यहाँ पे जब अपने अब बकरियां थी, बकरियां बार बार पानी की तरफ भागती थी और वो बेचारियां कोशिश कर रही थी कि उनको किसी तरह जो है वो रोका जा सके। फसका लहुमा, बस पिला दिया। अब देखा उन्होंने कि जो डोल जो है वो 2-3 बंदे जो है वो खींच के निकालते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले जो है वो निकाला और निकाल के इनकी बकरियों को पानी पिला दिया। सुम्मा फसाका, पस पिला दिया उन दोनों के लिए। सुम्मा तवल्ला, फिर पलटा, इला ज़िल्ले, एक साए की तरफ। अब भूख से तंग हुआ शख्स, पाँव में छाले पड़े हुए हों, पैदल चलता दौड़ता हुआ आया हो और फिर जैसे ही थोड़ा सा साया नजर आया, सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ले, फिर एक साए की तरफ पलटा, काला, पस कहाँ वहाँ बैठ के, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्नी, बेशक मैं, लिमा, लिए उसके जो अंजलता, तू दे मुझे, उतारे तू, इलैया, मेरी तरफ, मिन खैरिन, भलाई, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, तू जो भी भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। अब देखिए इस हालात में दुआ मांगी जा रही है। अब यहाँ पे इस शख्स को जो उस वक्त भूखा है, जिसके पास कोई माश नहीं है, जिसके पास कोई घर नहीं है, जिसको डर है, क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको। सबसे पहले एक पनाहगाह चाहिए, उस पनाहगाह के साथ उसको माश चाहिए, माश के साथ उसको घर चाहिए जिसमें उसके जो है वो घर वाले हों, जिसमें उसकी बीवी हो, और उसको अमन चाहिए। यही दुआ जब मांगी कि अल्लाह जो भी तू भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। तो जो भी अल्लाह देना चाहता है हम हमेशा उसके सामने हाथ फैला के खड़े होते हैं, अपने तई हम कुछ नहीं ले सकते। ये दुआ हमें याद कर लेनी चाहिए कि अल्लाह जो भी तू मुझे भलाई देना चाहे मैं उसका मोहताज हूँ, मैं फ़कीर हूँ उसका। यहाँ से आजिज़ी नज़र आ रही है मूसा अलैहिस्सलाम की। अब वो लड़कियाँ पानी पिला के घर चली गईं, जाती हैं तो अब्बा जान पूछते हैं कि आज इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई। उन्होंने कहा वहाँ पे एक अजनबी था, उस अजनबी शख्स ने जो है वो हमारे लिए पानी निकाल दिया और हमने पिला लिया और पिला के फारग हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ फिर उसको जो है वो बुला के लाओ ताकि उसको उसकी खिदमत का मुआवजा दिया जा सके। उन दोनों में से एक, फजाअतहु इहदाहुमा, पस आई उसके पास, इहदाहुमा, उन दोनों में से एक, तमशी, चलती हुई, इलस्तहिया, शर्मा के। वो नेक दीनदार घराने की औरतें थीं। आई एक औरत, उन दोनों में से एक लड़की आई जिसने अपना दुपट्टा आगे चेहरे के ऊपर डाला हुआ था और शर्माती हुई आई और आके जो है वो कहा, कालत, कहने लगी, इन्ना अबी यदऊका, मेरा अब्बा जान जो है वो आपको बुला रहे हैं, बेशक मेरा बाप आपको बुला रहा है, लियजज़िया का अजरा, ताकि वो तुझे मुआवजा दे, तुझे बदला दे, मुआवजा दे, मा सकैता लना, जो तूने हमारे लिए काम किया, जो तूने पानी पिलाया हमारे जानवरों को, उसका मुआवजा देना चाहता है मेरा अब्बा जान। तो आप वो बुला रहे हैं तुझे। बस एक जैसे ही हमदर्दी के 2 बोल मिले, साथ उठ के चल पड़े कि शायद खाने को कुछ मिल जाए, शायद जो है कुछ देर के लिए आराम की जगह मिल जाए। फलम्मा जाहू, बस जब वो वो आए जब उसके पास, वकस्सल कससा, अपना हाल बयान किया। देखिए ये एक नेचुरल सी बात है कि जब हम किसी बड़े के पास बैठते हैं और बड़ा प्यार के 2 बोल बोलता है तो हम अपना सारा दिल जो है वो खोल के रखते थे। तो यहाँ पे भी जो है वो जब उन बूढ़े बाप ने, जिनको बाज़ रवायत में शुएब अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, कहा गया है, लेकिन पता नहीं शुएब अलैहिस्सलाम हैं या नहीं है, वल्लाह आलम, वो जो भी बुजुर्ग थे, जब उन्होंने जाके उसके पास बैठे, उनको पानी शानी पिलाया होगा, रोटी छोटी खिलाई होगी, प्यार के बोल बोले होंगे, वकस्सल कससा, अपना किस्सा जो है वो अपने हालात बयान किए, बताया कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं क्यों वहाँ से भागा हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। काला, कहा, ला तखफ, मत डर। क्यों मत डर
کہ مدین جو ہے وہ اب فرعون کی جو ہے وہ عملداری میں نہیں ہے، تو اس شہر سے باہر آ چکا ہوا ہے، یہاں پہ فرعون کی فوجیں، فرعون کے سپاہی تجھے نہیں پکڑ سکتے، تو امن میں آ گیا ہے۔ نجوت من القوم الظالمین، نجات پا چکا تم ظالم لوگوں سے، مت ڈر تم، اب تجھے کوئی یہاں پہ پکڑ نہیں سکتا۔ رہے وہاں پہ کچھ دن، تو اتنے دنوں میں جو ہے وہ قالت کہنے لگی، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی رہے وہاں پہ، ان کے جانوروں کو چرانا شروع کیا، ابھی وہاں پہ کھانا، ابھی ٹھکانا میرا ہی تھا، تو ان دونوں میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، قالت احداہما، کہنے لگی ایک ان دونوں میں سے، یا ابت استاجرہ، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اس کو ملازم نہ رکھ لیں، اس کو اجرت پہ نہ رکھ لیں ہم، ان خیر من استاجرتا، بے شک جرتا، میں نے بھی مستاجرتا ہی پڑھا ہے سر، بے شک بہتر ہوتا ہے وہ مزدور القوی الامین، جو کہ طاقتور ہو اور ایماندار ہو۔ پہلی بات تو یہ پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا 2-3 بندوں کا کام جو اکیلا اس نے کر لیا، جو پانی نکالنے والی بات تھی، 2-3 بندے مل کے جو ہے وہ 2 بندے مل کے وہ ڈول نکالتے تھے، اس نے اکیلا نکال لیا۔ اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ محنتی ہے، اور پھر یہ امانت دار ہے، کہ جس وقت جو ہے وہ آپ نے اسے مجھے کہا تھا کہ اس کو بلا کے لاؤ، میں آئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم میرے پیچھے چل، حالانکہ میں نے راستہ بتانا تھا، مجھے آگے چلنا چاہیے تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں تم میرے پیچھے چل اور مجھے راستہ ایک دفعہ بتا دے، اور پھر جہاں مڑنا ہو وہاں پہ اس طرف کنکر پھینک دینا۔ اس کا مطلب کہ وہ امانت دار بھی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ وہ کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ اگر کسی کو ملازمت پہ رکھنا ہو تو یہ 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جب پرائیویٹلی ہم نے کسی کو رکھنا ہو تو ہم سب سے پہلے اس کی کیپبلٹیز دیکھتے ہیں، اس کی صلاحیت دیکھتے ہیں کہ آج جس کام کے لیے رکھا جا رہا ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ ڈرائیور رکھنا ہے تو کیا وہ ڈرائیور جو ہے اس کو ڈرائیونگ آتی ہے، یہ اس کی کیپبلٹی ہو گئی، اور اس کے بعد دوسرا وہ ایماندار ہے۔ یہ دونوں چیزیں دیکھ کے رکھی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں سرکاری جابز میں پارٹیکولرلی جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا جاتا۔ کیپبلٹیز ضرور دیکھی جاتی ہیں، بٹ ہونیسٹی نہیں دیکھی جاتی، ایمانت دار ہونا اس کا جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی کہ وہ ایمانت دار نہیں ہوتے تو پھر رشوت لیتے ہیں، رشوت لینے سے پھر ظلم بڑھتا ہے اور زمین میں جو ہے وہ فساد پھیلتا ہے۔ تو یہ کرائٹیریا یہاں پہ ڈیفائن کر دیا کہ بے شک اچھے ملازموں میں سے وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور امین ہو، جو کیپیبل ہو اور امانت دار ہو۔ رکھ لیا۔ کالا، کہا، انی، بے شک میں، اریدو، میرا یہ خیال ہے، میں یہ چاہتا ہوں، ان کہا گا، یہ کہ میں نکاح کر دوں تیرا، احدی ابنتیہ، ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ، اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ میں تجھے نکاح دوں، ہاتین 2، اللہ پر، انتا جرانی، اس معاوضے کے اوپر، 8 حججن، کہ 8 سال کے معاوضے کے اوپر 8 سال اگر تو میری مزدوری کرتا ہے تو میرا دل کرتا ہے، اب وہ بوڑھے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، بیٹیوں کے علاوہ اور کوئی تھا بھی نہیں، ان کو ڈیفینیٹلی ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی جو ان کے جانوروں کو چرا لایا کرتا، جو ان کے گھر کی دیکھ بھال کر لیتا۔ تو گھر میں رکھنے سے، اب نکاح کر کے رکھنا اور بغیر نکاح کے رکھنا، یہاں پہ وہ کنسیپٹ بھی دیکھ لیجئے کہ اپنے گھر میں کسی کو رکھنا ہے تو اس کے ساتھ وہ رشتہ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے، وہاں پہ اس کو ویسے نہیں رکھا جا رہا۔ اور پھر جب دیکھا کہ شریف آدمی ہے تو شرافت ہی سب سے زیادہ اچھی بات ہوتی ہے، اس شرافت کی بنا کے اوپر اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے دے دیا تاکہ لوگ باتیں بھی نہ کریں اور کوئی ایسی بات بھی نہ ہو۔ تو کہا گیا کہ میں تجھے رکھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں میں سے ایک کے ساتھ تجھے نکاح دوں، اس اجرت کے اوپر تو 8 سال میرے پاس مزدوری کرے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، ہاں اگر تو 10 سال کر لے گا، فَمَنِ عِنْدَكَ، تو یہ تیری طرف سے زیادتی ہوگی، یہی طرف سے جو اور بڑھائی ہوگی کہ 8 سال کے لیے معاہدہ کر لیتے ہیں، اور یہ تھا وہ بیسیکلی حق مہر جس کے اوپر اپنی بیٹی کو جو ہے اس شخص نے بیعت دیا۔ 8 سال تو کرے گا، اگر اس سے زیادہ کرے گا تو زیادہ۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا تیرے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے۔ 8 سال کی مدت ہے، 10 سال کر دیں گا تو تیری مہربانی، میں تیرے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک تو مجھے جو ہے وہ بڑے سارے علم لوگوں میں سے ہی پائے گا، میں تیرے اوپر کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ذَلِكَ بَيْنِي، یہ بات ہوگی میرے و بینک اور آپ کے درمیان، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا۔ ایّم الاجلین، جون سے بھی مدت میں پوری کروں، قضائی تو میں پوری کروں، 8 کروں یا 10 کروں، فلا عدوان علیہ، بس مجھ پہ زیادتی نہ کی جائے۔
جو میرے ساتھ ٹرمز طے ہوئی ہیں انہی ٹرمز کے مطابق رکھا جائے، میں 8 سال رہوں یا 10 سال رہوں، اس دوران میرے اوپر کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ کیوں؟ یہ پہلے بات جو ہے وہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ان وما اريد ان اشق علیک، میں نہیں چاہتا تیرے اوپر کوئی زیادتی ہو۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا اس بات کو کہ جو بھی میں مدت پوری کروں فلا عدوان علیہ، مجھ پہ زیادتی نہ کوئی ہو، مجھ پہ کوئی سختی نہ ہو۔ اور یہ باتیں طے ہو گئیں، واللہ، اور اللہ، علی ما نقول، جو ہم بات کر رہے ہیں وکیل، اس کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ کو گواہ بنایا اور گواہ بنا کے جو ہے وہ نکاح ہو گیا، اور 10 سال آپ نے پورے کیے وہاں پہ۔ 8 سال کے بعد جو صحابہ کرام سے روایت ملتی ہیں ہمیں کہ 10 سال آپ نے پورے کیے، اور اس طرح پورے کیے کہ نبیوں کی بات کی کہ نبی جو اپنی زبان سے بات نکالتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ تو 10 سال تک آپ وہاں پہ رہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کے بعد ان کی واپسی کا سفر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ آج کے دن میں مصر سے لے کے مدین تک کا، اور مدین میں جو 10 سال گزرے ہیں، وہ ان آیت کریمہ میں ان باتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب اس میں سے سیکھا کیا ہم نے؟ دیکھیے، ایک ہم نے سیکھا کرائٹیریا کسی کو ہائر کرنے کا، کسی کو ملازم رکھنا ہے تو کیا ہائر کرنا ہے۔ پھر سیکھا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہم بھلائی آتی ہے ہم اس کے محتاج ہیں، اپنے تئیں نہیں کچھ کر سکتے۔ اور پھر جب اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے تو دعا مانگ کے جو اس وقت کہا تھا، کیا کہا تھا اللہ سے؟ یہ ایک تو یہ راستہ مانگا یہاں پہ، اور اس کے بعد ربی انی لما انزلت علیہ۔ اب بھلائی کیا کیا چاہیے تھی؟ جو بھلائیاں چاہیے تھی، پناہ چاہیے تھی، مل گئی، رشتہ چاہیے تھا، بیوی مل گئی، ساتھ گھر گھرستی والے ہو گئے، امن آ گیا، اور سب روزگار مل گیا۔ یہی چاہیے تھی کہ جو اللہ کی طرف سے بھلائی چاہیے تھی وہ ساری کی ساری مل گئی۔ تو جو بھی مانگنا ہے ہمیشہ ہاتھ اللہ کی طرف پھیلانا ہے، جب بھی سر جھکانا ہے اللہ کی طرف جھکانا ہے۔ حالانکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے نہیں کہا کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ ان لڑکیوں کو ان کی جانوروں کو پانی بھی پلا دیا، کسی سے نہیں کہا۔ کسی سے جب ہاتھ پھیلایا تو کس کے سامنے پھیلایا؟ اس اللہ کی طرف پھیلایا جس نے جو ہے وہ ان کو وہاں پہ بھیجا تھا۔ تو جب بھی سر جھکے اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ دیکھنا حرام ہے۔ اپنی تمام توقعات، ایکسپیکٹیشنز ہمیشہ اللہ سے رکھیے، اللہ سے مانگیے، اور اللہ کبھی جو ہے وہ پھیلا ہوا ہاتھ جو ہے وہ خالی نہیں لوٹاتے۔ یہ ہمیں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جی میں نے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، دعا اللہ رد نہیں کرتے کسی بھی حالت میں، روک لیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں بہتر دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں بلائیں ٹال دیتے ہیں، یا پھر روک لیتے ہیں اور اس وقت تک روکے رکھیں گے جب تک کہ تمہیں اصل اس کی ضرورت ہوگی روز محشر کے دن۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی طرف پھیلا ہوا ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ سے مانگا، اللہ نے جو ہے وہ ہر چیز دے دی۔ جس طرح کی زندگی گزار کے آئے تھے وہاں پہ، اس کے بعد یہ ساری باتیں جو ہے وہ ایک نعمت سے کم نہیں تھیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ کتنے دنوں سے جو ہے وہ بھوکے پیاسے پتے کھا کے، گھاس پھوس کھا کے گزارا کر رہے تھے۔ ایک گھر کی چھت مل گئی، امن مل گیا، شادی ہوگی، معاش مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل سے انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ 6:20 پہ ہوا کرے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ والحمد لله آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔